معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا یار، آنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو. ایسے زمین نہیں کیا جاتا مفتی صاحب، ایسے زمین نہیں کیا جاتا. السلام علیکم، میں مصور رضا مصباحی. امید کے آباد بخیر و عافیت ہوں گے. بیتی رات ہمارے سیمانچل کٹیہار میں ایک بڑا جلسہ ہوا جس میں کفیل انبر جیسے نقیب دلبر شاہی اور شبیر برکاتی جیسے شاعر، علامہ شہریار اور مفتی زبیر صاحب قبلہ جیسے بڑے خطیب کو مدعو کیا گیا تھا. یقیناً یہ اسما کے لحاظ سے بہت بڑا جلسہ تھا، مگر اس جلسے کی ایک وائرل ویڈیو نے جو اندر سے پیغام دیا ہے، یہی آج ہندوستان بھر کے جلسوں کی صورت ہے. اسٹیج پر آپ بڑے اور اچھے عالم کی کوئی عزت نہیں رہی. اگر آپ بدتمیز ہیں تو اسٹیج پہ بیٹھیں، اگر آپ بدتمیزی کر پاتے ہیں تو آپ اسٹیج کے مالک ہیں. آپ بتائیے، علامہ شہریار رضا قادری جو ہندوستان کے نہ صرف مشہور بلکہ مقبول ترین شخصیت ہیں، جو صرف ایک خطیب نہیں بہت اچھے اور بہترین عالم بھی ہے، ان کے رہتے ہوئے ان سے زبان لگانے کی جرت شبیر برکاتی یا ان جیسے دو چار دوگلوں کی کیوں کر ہوئی؟ کیونکہ جلسے والوں نے ان کو اس طریقے سے آزاد کر دیا، اس طرح ان کو عزت دی کہ ان لوگوں نے اسٹیج کو اپنا کھلونا سمجھ لیا، اس کو بدتمیزوں کی اماجگاہ سمجھ لیا. یہ پورے واردات کے پیچھے میں کسی شاعر یا خطیب کو ذمہ دار نہیں مانتا، میں صرف اس جلسے کے اس کمیٹی کے لوگوں کو ذمہ دار مانتا ہوں جن لوگوں نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا. کیا ضرورت تھی صاحب؟ آپ کو مدرسے میں بچوں کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے یہاں کے تعلیمی معیار اتنے گرے ہوئے ہیں کہ وہاں سے آپ ایک بچے کو بھی فضیلت کے دستار نہیں دے پا رہے ہیں، آپ کے یہاں سے کوئی عالم نہیں تیار ہو پا رہے ہیں، اور آپ کو شاعر شبیر برکاتی چاہیے، آپ کو نقیب 25,000 کا چاہیے، آپ کو خطیب 50,000 کا چاہیے. اس سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ بہت بڑی اور بہت بری بات ہے کہ آج ہمارا اسٹیج اس طریقے سے بدتمیزوں کے چنگل میں چلا گیا ہے. میں تمام علماء سے گزارش کروں گا، علامہ شہریار رضا قادری ہو یا ان جیسے دیگر خطبہ سے، کہ آپ تاریخ نوٹ کرنے سے پہلے آپ جلسے والوں سے اس جلسے کے تمام شعراء خطبہ نقبہ کے نام آپ جان لیں کہ کہیں کسی بدتمیز کے ساتھ آپ کی شرکت تو نہیں ہو رہی ہے، اور ایسے جلسوں کو آپ بائیکاٹ کریں، ایسے جلسوں میں جانے سے آپ پرہیز کریں. میں خود پرہیز کرتا ہوں، میں خود پوچھتا ہوں کہ کس شہر کو آپ مدعو کر رہے ہیں. اور سیمانچل والوں کو، ایسے مدرسے والوں کو چندہ دینا آپ بند کریں. جس مدرسے میں جلسے ہوں اور بالکل فراوانی سے ہو اور کسی بھی تمیز اور تفریق کے بغیر شاعر اور خطیب بلا لیے جاتے ہوں، اس جلسے میں آپ 1 روپیہ بھی چندہ نہ دیں. حرام سمجھیں اس مدرسے میں، اس درسگاہ کے نام پر، اس جلسے کے نام پر آپ چندہ دینا. جس جلسے اور یا جس مدرسے میں آپ کے دیے گئے پیسے کو بلا تفریق شاعروں اور گویوں کے پیچھے لوگ خرچ کرتے ہوں، یہ بہت بری بات ہے. میں بہت جلد سیمانچل کے تمام علماء، خاص طور پہ بائیسی اور کشن گنج اور اتر دیناجپور کے جملہ علماء کرام کو مدعو کر کے بائیسی میں ایک میٹنگ رکھ کر میں اس بات کا اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے سیمانچل کو ایسے جلسوں سے پاک کیا جائے. اگر جلسے والے بزد ہوں گے ایسے لوگوں کو بلانے پر، تو ایسے جلسوں میں جا کر ہم لوگ ہنگامہ کریں گے، ایسے جلسے والوں کے خلاف FIR کریں گے، ایسے جلسوں کو نہیں ہونے دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. میں تمام اہل سیمانچل سے، خاص طور پہ علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس مہم میں میرا ساتھ دیں اور ایک متعین تاریخ کر کے آپ اعلان کریں، اور ہم سب جمع ہو کر ایک ایسی تحریک چلائیں جس تحریک کے تناظر میں ہم سیمانچل میں جلسے یا تو ہونے نہ دیں، اور اگر ہوں بھی تو محدود ہوں، اچھے لوگ بلائے جائیں، اچھے شاعر اور خطیب اور نقیب کو مدعو کیا جائے، جس سے پھر ہمارے سیمانچل میں ہمارے اسلاف کے جو زمانے میں جو جلسے ہوتے تھے اسی پیمانے پر ہمارے جلسے پھر پیغامات دنیا کو دیں. بہت افسوس آ رہا ہے مجھے، اور اس پوری ویڈیو کے ایک حصے پہ آپ غور کریں، کس طریقے سے بدتمیزی کی جا رہی ہے، کس طریقے سے ایک بڑے عالم کے ساتھ زبان لگانے کی جرت ہو رہی ہے. اور حیرت در حیرت تو اس بات پر ہے صاحب کہ سامعین میں سے بھی جو لونڈے قسم کے لوگ ہیں وہ لونڈوں کو پسند کرتے ہیں. ان لونڈوں کی بات مان کر علامہ شہریار کو بیٹھانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ بھی مجمع عام سے. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے عالموں کی عزت ابھی جلسے میں نہیں رہی. میں گزارش کروں گا تمام سیمانچل کی عوام سے کہ آپ حضرات بیدار ہو جائیں. آپ کا سیمانچل، آپ کا جلسہ، آپ کا مدرسہ، آپ کے ادارے یہ سارے غلط تاثرات دوسروں کو دے رہے ہیں. اگر آپ چاہتے کہ دین و سنیت کی تبلیغ ہو، مسلک اعلی حضرت کا کام ہو، تو آپ کو جلسوں میں محدود لوگوں کو بلانا ہے جن کا بیک گراؤنڈ صحیح ہو، جن کو آپ بالکل چیک کریں، جو آپ کے جلسے اور آپ کے سماج کے معیار کے مطابق ہوں. ایسے لوگوں کو یا بلائیں. خیر، میں بہت جلد اس کا اعلان کر کے میں پورے سیمانچل والوں کو ایسے لوگوں کو جلسوں میں نہ بلانے کی گزارش کرتا ہوں. باوجود اس کے اگر آپ لوگ بزد ہوں گے، ایسوں کو بلائیں گے،
تو ہم پوری ٹیم لے کر آپ کے جلسے میں ہنگامہ کر کے آپ کے جلسے کو خراب کریں گے. یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہوگی. وہ جلسہ آپ کا دینی جلسہ نہیں ہے. آپ نے ڈرامہ گاہ بنایا, آپ نے ڈرامہ کے لیے اپنے مجاز کی تفریح کے لیے جلسہ کیا ہے. اور جو جلسے مجاز کی تفریح کے لیے ہو, تفریح قلب کے لیے ہو, اس جلسے کو روکنا بحیثیت عالم ہماری ذمہ داری ہے. السلام علیکم.